بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ جو اپنے خوابوں میں، اپنے خیالوں میں اور اپنی سوشل میڈیا کی پوسٹ کے ذریعے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا کرتے تھے اور فیلڈ مارشل کے خلاف استعفے لایا کرتے تھے، آج کل وہ وزراء کو ہٹا رہے ہیں، اپنی وزارتوں سے ہٹا کر نئی جگہوں پر لگا رہے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں محسن نقوی وزیر خارجہ بن جائیں، اسحاق ڈار وزیر خزانہ بن جائیں، یا طلال چودھری یا رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بن جائیں، خواجہ آصف وزیر دفاع نہ رہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا؟ اڈیالہ کا پھاٹک ٹوٹ جائے گا؟ کوئی بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا؟ نہیں، یہی کمپنی چلے گی، اور کس طرح چلے گی آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور بہت ہی دلچسپ قسم کے جو حقائق ہیں، جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس سے پہلے خبریں دیا کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج کے اندر سے سید عاصم منیر کے خلاف، یعنی آرمی چیف فیلڈ مارشل کے خلاف بڑے استعفے آ گئے اور مزید استعفے یہاں پر آنے والے ہیں۔ وہ صاحب بھی تھے جو کہتے تھے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کتنے استعفے آ رہے ہیں، اور 6 استعفے آ رہے ہیں، اور اس سمیت بہت سارے دوسرے بڑی بریکنگ نیوز لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کی بنیاد جو ہے وہ 1-2 ٹی وی چینلز ہیں، ان کی کچھ خبریں ہیں، اس کی بنیاد پر یہ اس وقت قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، بلکہ خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ جو تبدیلی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے مطابق کیا آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ سے ہٹ کر وزیر خارجہ بننا چاہتے ہیں، تو اب وہ وزیر خارجہ بن جائیں گے۔ ظاہر ہے وزیر خارجہ بنیں گے تو اسحاق ڈار وزارت خزانہ ان کے مطابق سنبھالنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا وہ وزارت خزانہ سنبھال لیں گے۔ انہی کے مطابق یہ بھی اس وقت خبر دی جا رہی ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ وزیر دفاع نہیں رہیں گے، ان کو کوئی کم اہم وزارت جو ہے وہ دے دی جائے گی اور نیا وزیر دفاع یہاں پر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ وزارت داخلہ بیچ میں سے خالی رہ گئی تو وزارت داخلہ کے اوپر طلال چودھری کا نام بھی ہے، رانا ثناء اللہ خان کا نام بھی ہے، جو ان خبروں میں دیا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ خبر آئی کہاں سے، خبریں شروع کیسے ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جاتی عمرہ میں ایک ملاقات کی، مسلم لیگ نون کے صدر کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ۔ وہاں پر یہ فیصلے ہوئے، وہاں پر فیصلہ کیا گیا کہ کابینہ میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور میرٹ دیکھا جائے گا، پرفارمنس دیکھی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ چھوٹے صوبوں سے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے یا آپ بلوچستان سے، وہاں سے نئے وزیروں کو، نئے لوگوں کو سامنے لایا جائے تاکہ سیاسی محاذ پر مقابلہ ہو سکے۔ اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے، تو یہ جو ہمارے رپورٹر ہیں وہ کہاں پر اس وقت موجود ہوں گے کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ نام تک ڈسکس ہوئے ہیں؟ ان کو میاں نواز شریف نے بتایا یا میاں شہباز شریف نے بتایا یا اس سے آگے کس نے بتایا؟ یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا سورس کیا ہے۔ ظاہر ہم سورس تو پوچھ نہیں سکتے، لیکن ایک چیز تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ خبر جو ہے یہ آئی کہاں سے؟ آپ اس وقت کسی میز کے نیچے چھپے ہوئے تھے، آپ کسی باتھ روم میں چھپے ہوئے تھے، آپ کسی صوفے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں پر ویٹر کے روپ میں موجود تھے، یا وہاں پر جو ویٹرز تھے، جو وہاں پر ملازم تھے، وہ انہوں نے آپ کو خبر دی؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ایسی تمام خبروں کو تمکیری کہا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے مفادات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ایسی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ کابینہ میں تبدیلی وزیر اعظم کا استحقاق ہے، ان کا حق ہے، وہ جب چاہیں اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے عناصر جو ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بہت ساری پسند ناپسند بھی بیچ میں آتی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل چیز اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ اگر محسن نقوی وزیر داخلہ سے وزیر خارجہ بن جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو، یوتھیوں کو جو اس پر دھمالے ڈال رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر طلال چودھری یا رانا ثناء اللہ خان وزیر داخلہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ذرا تھوڑا سا اور محتاط ہونا پڑے گا، ان کی جو تشریفیں ہیں ان کو تھوڑا سا محفوظ اور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اسحاق ڈار وزارت خارجہ سے وزارت خزانہ میں آتے ہیں اور ان تمام کامیابیوں کے باوجود جو کہ اب سمیٹی گئی ہیں اس میں آتے ہیں،
تو اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسحاق ڈار وہ وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے چیلنج قبول کیا تھا اور ڈالر 100 روپے سے نیچے لے کر آئے تھے جب وہ 108 10 12 روپے پر پہنچ گیا تھا، اور شیخ رشید نے کہا تھا کہ تم اس کو 100 روپے سے نیچے لے کر آؤ، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ پھر وہ نیچے لے کر آئے، ڈالر جو ہے 96 97 98 روپے پر بہت دیر ٹکا رہا، وہاں پر موجود رہا، لیکن شیخ رشید نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یوتھیوں کا۔ اب آ جائیں خواجہ آصف والے معاملے پر۔ خواجہ آصف جو ہیں، شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ان کا میاں نواز شریف کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور جن کو نہیں علم، جتنا گہرا تعلق ہے اس کی بنیاد پہ وہ کیا آسرائی کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی طرح مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کو شرمندہ کیا جا سکتا ہے، ان کو دبایا جا سکتا ہے، اور جس طرح وہ کیا آسرائیاں کر رہے ہیں کہ وہ وزیر دفاع نہیں رہیں گے، تو کیا ان کی جگہ پر وزیر دفاع محمود اچکزئی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا بھائی۔ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، شہباز شریف ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اگر یہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے، اور تبدیلی ہو سکتی ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی کہوں گا کہ جو اختیار ولی ہیں یا اس طرح کے باقی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں، اور سیاست کے میدان میں سیاسی لوگ جو ہیں ایک سیاسی فوج کی طرح لڑتے ہیں، بجائے یہ کہ ایسے لوگ لے کر آئیں جن کی کوئی موجودگی نہ ہو، جو آگے بڑھ کر لڑ نہ رہے ہوں، جو مقابلہ نہ کر رہے ہوں، جو سیاسی بیانیے کا بوجھ نہ اٹھا رہے ہوں، ان کو واقعی الگ کر دینا چاہیے۔ اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح عطا اللہ تارڑ کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے بات کی کہ ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بیرسٹر عقیل کی بات کی جا رہی ہے یا کسی بھی دوسرے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عطا اللہ تارڑ وزارت اطلاعات سے جاتے ہیں تو وہ کسی مزید طاقتور وزارت پر آئیں گے۔ اول تو مجھے جانے کا بھی نہیں پتا کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے اور کیوں جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں، کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت سارے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، واقعاتی شہادتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے بیرون ملک کے جتنے بھی دورے ہوں، بلکہ ابھی میاں نواز شریف بھی ساتھ موجود تھے، ان تمام دوروں میں وہ جتنا لمبا دورہ ہو، چاہے جتنا بھی لمبا دورہ ہو، جتنا بھی اہم دورہ ہو یا جتنا بھی غیر اہم وزٹ ہو، کون ساتھ ہوتا ہے؟ عطا اللہ تارڑ ہوتا ہے۔ وہ اس وقت مقابلہ بھی کر رہے ہیں تمام محاذوں کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا کا محاذ تھا، اس محاذ پر وہ موجود تھے، ان کے فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو فائنل کال دی گئی تھی وہاں پر عطا اللہ تارڑ جو تھے موجود تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف والے یہ سمجھیں کہ کوئی بڑی دراڑ آ گئی ہوئی ہے، بڑی تبدیلی آنے والی ہے، بڑا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ابھی تک میں اب تک کی بات کر رہا ہوں، اب تک کی جو انفارمیشن ہے، جو آپس میں کوارڈینیشن ہے وہ زبردست ہے۔ جو بھی فیصلے ہونے جا رہے ہیں میں خود اس کو سپورٹ کروں گا کہ کابینہ میں نئے لوگوں کو لینا چاہیے، نئے چہرے آنے چاہیے، پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر، کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے لوگ آنے چاہیے۔ لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے بیشتر ارکان سے مطمئن ہے، اور جو تبدیلی ہوگی وہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مشاورت سے، خاص طور پہ دفاع وغیرہ کے معاملات آپ دیکھیے اس میں، اور میاں محمد نواز شریف کی مشاورت سے، ان کی مرضی سے، ان سے باہر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف اڈیالہ پہنچ جائیں گے اور عمران خان سے کہیں گے کہ اپنے وزیروں کے نام دو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو لہٰذا جو اس وقت ریومرز ہیں اور ان کی جو خوشیاں ہیں، جو دھمالیں ہیں، وہ اس بنیاد پر ہیں کہ آپس میں اختلافات ہیں، کوئی بڑا گڑبڑ ہونے والی ہے، تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی تک سب کچھ سموتھ ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اور جو مہنگائی کی بات ہے، میرا خیال ہے اس پر ضرور حکومت کو دیکھنا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو چیزیں فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ مہنگائی کا سبب بنتے ہیں، ابھی ٹول ٹیکس کی جو بات ہوئی اس پر بھی وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ مہنگائی اس طرح نہ کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ میرا خیال ہے اگر اس محاذ کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے تو باقی تمام چیزیں، اگر آپ بھارت کا مقابلہ دیکھ لیں، آپ سفارتی سطح پر دیکھ لیں، آپ جو بڑے فگرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ معیشت کے بڑے فگرز جو ہیں، بڑے اعداد و شمار جو ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تھوڑا سا پٹ سیاپا ہے یوتھیوں کا، وہ پٹ سیاپا تو رہنا ہے، انہوں نے روتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں رونا لکھ دیا ہے، اب انہوں نے رونا ہے۔ بہانہ کوئی بھی بن جائے، بات کوئی بھی ہو جائے،
انہوں نے رونا ہے اور روتے ہی رہنا ہے۔